اس کے انتخاب میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ مطلب کوئی سی بھی قلم سے آپ خطاطی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی خاص قلم کا خاص کاغذ یا خاص سیاہی ہی اس کے لیے ضرورت ہے؟ ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں، اگر ہم انہیں یہ کچھ آپ کی طرف سے ایک ٹپ چلی جائے جی کہ دن میں ان کو کتنے گھنٹے دینے چاہیے کہ وہ اس خطاطی کی پریکٹس کو کریں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، سخن علم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خوش نویسی صرف الفاظ کو خوبصورت بنانے کا نام نہیں، بلکہ روح کی آواز کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ ہندسوں اور حروف کو جب فنکار کی انگلیوں کی حرکت ملتی ہے تو وہ بول اٹھتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطاطی کے معروف ماہر جناب خواجہ محمد حسین صاحب۔ جی خواجہ محمد حسین صاحب ایک پروفیشنل خطاط ہے اور کئی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر منعقد ہونے والی ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اور انعامات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ جو سب سے اہم یہاں پر بات خواجہ صاحب کے بارے میں بتانے والی ہے، وہ تہران میں منعقد ہونے والی ایک کیلی گرافی ایگزیبیشن میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ ایک کیلی گرافی انسٹرکٹر بھی ہیں اور کئی ادارے جن میں خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران اور راولپنڈی آرٹ کونسل شامل ہیں، ان میں آپ اپنے انسٹرکٹر کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے کئی کیلی گرافی کمپٹیشنز کی ججمنٹ بھی کی ہے۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید جی کہتے ہیں۔ ویلکم خدا سر، میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیلی گرافی زیادہ تر بچے مطلب آپٹ نہیں کرتے، یا تو بچے بایو فزکس کیمسٹری یہ سبجیکٹ سارے آپٹ کرتے ہیں، تو کیلی گرافی کی طرف دھیان آپ کا کیسے گیا؟ آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کہ میں اس فیلڈ میں آگے چلا جاؤں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کراتا جاؤں۔ جی خواجہ محمد حسین، بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ پنڈ دادن خان ڈسٹرکٹ جہلم سے ہے، لیکن یہ ہے کہ میں الحمدللہ تقریباً 50-52 سال سے میں یہاں پنڈی میں مقیم ہوں، اور اس خطاطی کے شعبے سے تقریباً 30-35 سال سے ریگولر جو ہے وہ وابستہ ہوں، جس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ خانہ فرہنگ ایران میں اور اسی طرح راولپنڈی آرٹ کونسل اور دوسرے کئی جو جگہ ہیں ان پہ میں خطاطی کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا ہوں، جس میں یہ آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک فرمان جناب حضرت علی علیہ السلام کا پڑھا تھا کہ خطاطی سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور جو بھی آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو خطاطی سکھاؤ، تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں، تمہاری شان و شوکت میں، یعنی اور بہت ساری ڈیٹیل تھی، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو جب میں نے پڑھا تو میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو الحمدللہ آج تقریباً اس کام کو لگاتار کرتے ہوئے مجھے 30-35 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اب دیکھیں ایران میں میں تقریباً 4 کہ 5 دفعہ اپنی ایگزیبیشن جو ہے وہ لے کے گیا ہوں، اور بس جیسے آپ نے فرمایا وہاں پہ مجھے گولڈ میڈل بھی جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اس طریقے سے میں ایران میں تقریباً 26-27 دفعہ جو ہے وہ ایران کا وزٹ کر چکا ہوں، اور اسی طرح دوسرے ممالک جو ہیں عراق وغیرہ ان میں بھی میں اپنی خطاطی وغیرہ لے کے جا چکا ہوں۔ ماشاء الحمدللہ جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کا شوق کیسے پیدا ہوا، تو میں جب کلاس 3 میں تھا، اللہ۔ شروع میں بچپن میں، تو اس وقت میرے والد محترم اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وہ مجھ سے تختی لکھواتے تھے۔ اچھا۔ یعنی اس وقت یہی رواج ہوتا تھا، یا سلیٹ ہوتی تھی یا پھر یہ تختی ہوتی تھی، تو اس پہ مجھے اس وقت یعنی جب میں کلاس 3 میں تھا تو وہ مجھے تختی کی ایک سائڈ پہ 12 لائنیں لگا کے دیتے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس وقت میں جب وہ تختی لکھتا تھا تو الحمدللہ وہ قلم دوات کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی اس وقت بھی میری تختی جو ہے وہ پکڑ کے دیکھتے تھے
کہ ہاں یہ اچھا خوبصورت لکھا ہوا ہے. تو اس سے پھر جو میرے استاد تھے اسکول میں وہ بھی مجھے میری عزت کرتے تھے کہ بچے کا خط جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یہ بنیادی چیز جو ہے، اگر خط آپ کا اچھا ہے تو اسکول میں، ادارے میں آپ کا ایک اچھا نام ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال ابتدا جو ہے وہ میں نے، میرے والد صاحب نے وہ خطاطی جو شروع کی تھی. بعد میں یہ شوق پھر بڑھتا گیا اور اس میں جو ہے وہ پھر آ کر میں نے پھر فائن آرٹس اور دوسرے جتنے بھی ہیں ملک کے مختلف اساتذہ جو ہیں ان سے فیض حاصل کیا. تو بعد میں آ کے جناب ہمارے ایک ملک کے نامور خطاط ہیں جناب رشید بٹ صاحب، ان سے استفادہ کیا. اور اس کے علاوہ ایران میں بہت سارے خطاط ہیں جن سے میرا ایک تعلق ہے، اور وہ اپنی میں ان سے بھی کافی کچھ سیکھتا رہتا ہوں. یہ خطاطی کا عمل جو ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے کچھ سیکھ لیا یا میں نے مکمل کر لیا تو اس وقت یہ اس کا جو ہے نا وہ بیک جو ہے گراؤنڈ وہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ساری عمر انسان اس کو سیکھتا رہتا ہے، اور یہ کہے کہ میں نے مکمل کر لیا، نہیں، یہ انسان کے بھی مکمل نہیں ہو سکتا. انسان نے جب تک یہ اس کی زندگی ہے وہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. بے شک بے شک. اچھا، خطاطی میں قلم، سیاہی اور کاغذ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی جی. تو اس کے انتخاب میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ مطلب کوئی سی بھی قلم سے آپ خطاطی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی خاص قلم کا خاص کاغذ یا خاص سیاہی ہی اس کے لیے ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک اس کا کاغذ قلم دوات کا تعلق ہے، ویسے خطاطی تو ہوتی ہی قلم دوات سے ہے. اور اس کے لیے جب ہم کوئی مثلا بڑی آیت ہے تو اس کو جب سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے قلم کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر وہ مکمل طریقے سے لکھا جا سکے. اگر تھوڑے الفاظ ہیں تو اس کے لیے ہم قلم کا سائز جو ہے وہ بڑا کرتے ہیں اسی کاغذ کے حساب سے. تو کاغذ بھی کئی طریقے سے بنائے جاتے ہیں. ان کے خطاطی کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ طریقے ہیں اس کو کاغذ کے بنانے کے. تو وہ بھی ہم مختلف طریقے سے کاغذ کو بناتے ہیں اور اس کے اوپر یہ خطاطی ہوتی ہے. تو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خطاطی کا رجحان، یعنی جو ہمارے ذہن میں ایک ہوتا ہے باقاعدہ اس کا ایک سائز، قلم کا سائز ہم اس حساب سے ہی بناتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہم نے لکھنا ہے وہ ہمارے ذہن میں اس کا ایک اسکیچ ہو اور پھر ہم اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا خطاط بننے کے لیے کتنی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر ہم ہمارے جو اسکول کے بچے ہیں، اگر ہم انہیں یہ کچھ آپ کی طرف سے ایک ٹپ چلی جائے کہ دن میں ان کو کتنے گھنٹے دینے چاہیے کہ وہ اس خطاطی کی پریکٹس کو کریں؟ دیکھیے جی، یہاں دو چیزیں ہیں. ایک تو بچوں کا یا جو سیکھنے والا ہے اس کا جو ٹائم کتنا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہ ایک خطاط ہے یعنی اس کو کتنا ٹائم دینا چاہیے. تو ہماری یہ سب سے پہلے تو استاد کہتے ہیں کہ روزانہ ایک دفعہ قلم کو ضرور پکڑو. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خطاطی کی مشق ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج میں نے لکھا ہے کل میں نہ لکھوں، نہیں، ایسا نہیں. خطاطی کو آپ روزانہ مشق کریں گے. اس کے لیے کم از کم جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 سے 4 گھنٹے تک انسان کو یہ اس کا باقاعدہ ایک جگہ ہو، پراپر طریقے سے کاغذ ہو، قلم دوات ہو، اور جو کچھ آپ نے لکھنا ہے اس کا اسکیچ جو ہے وہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کچھ لکھنا ہے. تو یعنی آپ اس کا مثلا ایک قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں تو اس قرآن پاک کی آیت کو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ، اور کوشش کریں تو اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے.
پھر آپ اس کی بیک گراؤنڈ، اس کے الفاظ کی بناوٹ، یہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے قلم دوات اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، ایسے نہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کا ایک سکیچ، اس کے جو کچھ لکھنا ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جی اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات یہاں پر کی کہ آپ کو قرآن کی آیت کو سوچنا چاہیے، پھر اس کی تفسیر بھی، آپ ترجمہ بھی لکھیں، تفسیر بھی لکھیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو خطاطی ہے یہ ایک ذریعہ ہے خدا کے قریب ہونے کا، قرآن کے قریب ہونے کا، رسولوں کے قریب ہونے کا؟ کیونکہ آپ کی خطاطی میں دیکھ رہی ہوں اماموں کے نام لکھے ہیں، آیات لکھی ہیں، تو کیا یہ ایک مضبوط ذریعہ ہے ان شخصیات کے قریب ہونے کا؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیے یہ تعلیم کا لفظ جو ہے نا وہ تے این لام میم اور یہ، اور اس میں اگر دیکھا جائے نا تو تے کو اور اس کو ہٹا دیا جائے نا تو لفظ علی بنتا ہے۔ تو یہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں اگر تعلیم کے حساب سے ملتی ہیں تو وہ اسی در سے ملتی ہیں۔ تو یہ آپ جب بھی قرآنی آیات لکھیں گے یا آئمہ کے نام لکھیں گے یا احادیث لکھیں گے تو وہ سب کچھ ان کے یعنی روشنی میں جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ بے جی شک۔ اچھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل جیسے سائنس پہ بہت زور ہے جی اور کچھ لینگویجز بھی پڑھائی جاتی ہیں کیونکہ وہ آج کی ضرورت ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خطاطی کو بھی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ جی، آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ ایک بچوں کو جو ہے وہ اس میں رائٹنگ کتنی کرنی چاہیے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں نا، جہاں پہ باقی ہمارے سبجیکٹ ہیں تو اس میں یہ خطاطی کا جو سبجیکٹ ہے یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب اس سے جو خطاطی جو کرتا ہے بچہ، اس کے ذہن میں ایک لفظوں کی پیمائش، ایک خوبصورتی، اور جب وہ ایک لکھتا ہے، اچھا لکھتا ہے تو وہ کلاس میں بھی، اپنے ٹیچر کے لیے بھی، اپنے ادارے کے لیے بھی ایک بہت زیادہ نام پیدا کرتا ہے۔ اور خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب میٹرک وغیرہ کے جو اگزام ہوتے ہیں تو اس میں خطاطی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اس میں ہیڈنگز دینا، پلس اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے، خوبصورت طریقے سے الفاظ کو بنا کر لکھنا۔ جس وقت ایک اچھا لکھا ہوتا ہے تو وہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ کے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس پیپر کو پڑھوں یا اس کو دیکھوں، تو وہ جب اس کا دل کرتا ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ نمبر بھی اسی حساب سے دیتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو اچھا لکھا ہو اور دوسرا تھوڑا سا تیز، یعنی سپیڈ جو ہوتی ہے اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس میں خوبصورت تو لکھتا رہوں، پتہ معلوم ہوا کہ میں نے صرف 2 سوال حل کیے اور ٹائم ختم ہو گیا۔ نہیں، دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا لکھا ہو اور تھوڑا سا تیز لکھا ہو تو پھر جا کے آدمی 1100 کے قریب نمبر جو ہے وہ لیتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت مقام پیدا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ابھی ہم یہاں پر اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے اور یہیں سے اپنی بات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی، تو خواتین و حضرات، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بریک سے پہلے ہم بچوں کی سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے۔ تو ہم یہیں سے میرا ایک سوال ہے کہ بچے زیادہ تر اس خطاطی کو ہابی کے طور پر لیتے ہیں، مطلب اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کی ہابی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں خطاطی کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ مضمون نہیں ہے ہمارے نصاب کا، اس لیے بچے اس کو زیادہ تر اپنے فری ٹائم میں ہی کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسے اپنا پروفیشن بنایا، تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے۔ ہابی سے لے کر پروفیشن تک کا سفر کسی بچے کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ جی، یہ دیکھیے جی، یہ سب سے پہلے تو
بچوں میں ایک شعور پیدا کیا جائے ہوں، کہ اس خطاطی کی بدولت آپ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان پہ اچھے طریقے سے عبور حاصل کر سکتے ہیں، ہوں، ان کو اچھے طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی اصل میں پڑھنا اور لکھنا ہوں، یہ میں جب بہت سارے اسکولوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور جب میں اسپیشلی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پیدا کی جائے کہ ان کا جو بورڈ ہے وہ اچھے طریقے سے لکھا ہو، وہ ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہو، کیونکہ بچے جو ٹیچر لکھ رہا ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہوں، اگر وہ اچھا نہیں لکھ رہا ہوتا تو وہ پھر بچے جو ہیں نفسیاتی طور پہ وہ بھی اس سے وہی کچھ لکھتے ہیں جو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو میری سب سے پہلے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی رائٹنگ جو ہے وہ درست کی جائے، ہوں، اور جب ان کی رائٹنگ درست ہوگی وہ بورڈ پہ جو کچھ لکھیں گے وہ اچھا لکھیں گے تو بچے آٹومیٹکلی اس کو اچھا لکھیں گے۔ ہوں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ خوش خطی کے کچھ ایک آدھ پیج ہمارے کئی اسکولوں میں یہ رائج بھی ہے کہ وہ خوش خطی کے لیے کچھ الفاظ دیتے ہیں، یہ انہیں وہ ریپیٹ بھی کراتے ہیں، لیکن میری یہ ٹیچر سے یہ ہوتی ہے کہ آپ جو غلطیاں یا جو آپ نے پیراگراف چیک کرنا ہوتا ہے، بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ بس خالی ٹک کیا اور اس کو دیکھا، ایک آدھ غلطی وہ نکالتے ہیں۔ نہیں، میری انہیں یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ آپ پورا پیج جب بچے کا دیکھتے ہیں، پورا صفحہ دیکھتے ہیں، تو اس میں سے کم از کم 3-4 لفظ ایسے لکھ کر دیں اگلے صفحے پہ جس کی بچہ جو ہے وہ مشق کرے۔ ہوں، مثلاً اس نے ایک لفظ لکھا ہے صحیح یا بہت یا خوبصورت کا لفظ لکھا ہے، تو وہ اگر اس نے غلط لکھا ہوا ہے تو وہ آپ اس کو اگلے صفحے پہ لکھ کے دیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ جب 5-7 دفعہ ان کو لکھے گا تو وہ الفاظ آئندہ وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہو جائیں گے، ہوں، اور وہ تھوڑے سے خوبصورت بھی لکھے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے آپ وہ نیکسٹ ڈے ان کو چیک کریں اور اس کو شاباش وغیرہ دیں، تو اس طریقے سے بچے کے دل میں خوش خطی لکھنے کا بھی شوق جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جی۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے یہ جو پکچرز بنائی ہیں، مطلب جو خطاطی کی ہے اس کے پیچھے رنگ بھی ہیں، کتنا ضروری ہے کہ یہ اس کی ڈیکوریشن کی جائے؟ کیا اس کے بنا خطاطی نامکمل ہے؟ یہ اصل میں جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ یہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہوں، جب آدمی قرآن پاک یا کچھ لفظ دیکھتا ہے ہوں، یا پھر ان کی ترجمہ وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد جب تفسیر پڑھتا ہے تو وہ پھر اس آیت کی روشنی میں جو واقعات ہوتے ہیں یا ان کی جو کلر کی جو مکسنگ ہوتی ہے ہوں، وہ بھی انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا اچھا، ان الفاظ کا یہ مطلب ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ الفاظ جو ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ بنائی جائے۔ ہوں، جیسے میں نے ابھی یہ یا حسین کا لفظ لکھا ہے، مظلوم کا لفظ لکھا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں نا اس کی بیک گراؤنڈ پہ ریڈ کلر اور یہ الفاظ میں ریڈ کلر ہے اور جو اس میں بلیک کلر ہیں، ہوں، یہ الفاظ جو لکھے گئے ہیں اگر اس کو اس سے ریلیٹڈ کیا جائے واقع کربلا سے ہوں، تو وہ اس میں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ صحیح، حالانکہ یہ پینٹنگ جو ہے میری الحمدللہ بہت زیادہ اور اس کی علی اور یہ حسین والی جو ہے یہ میری دونوں پینٹنگ جو ہیں یہ کربلا محلہ میں اوپر جو میوزیم ہے اس ہوں، میں لگی ہوئی ہیں، اچھا، یہ ماشاء میں اللہ، نے گفٹ کی تھی اور وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور ایران میں اور نجف اشرف میں بہت سارے شہروں میں ہوٹلوں میں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، اور زائرین جو ہیں وہ جب یہ جاتے ہیں تو وہ عموماً مجھ سے اس کا پرنٹ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے احباب کو جو ہے تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی آیت یا سلیکٹ کرتے ہیں جیسے یہ رعوف یا رحیم ہے ہوں، تو یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی طرف سے یہ
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد محترم مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کم از کم 100 مرتبہ یا رؤوف یا رؤوف و یا رحیم کا جو ہے وہ ورد کیا کرو. اچھا. اس میں بھی بہت زیادہ برکت ہے. تو صحیح. ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بالکل اور اس میں بھی ہم پہ بھی عمل کرنا چاہیے. جی بسم صحیح. اچھا ابھی ماشاءاللہ یہ خطاطی آپ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں پھر اس کے اوپر خطاطی کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے جی. تو اس سے کیا پھر آپ دوبارہ نئے سرے سے لکھتے ہیں یا پھر اس غلطی کو درست کرنے کی بھی کوئی ٹپ ہے؟ دیکھیے جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو اگر کینوس پہ رنگ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں ہوں. تو اس میں چانس ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس ہوں. میں آپ دوسرا کلر لگا سکتے ہیں، اس کو ریموو کر سکتے ہیں. لیکن پیج پہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اوپر سے لکھتا آ رہا ہے اور اس کے نیچے کچھ الفاظ وہ تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے ہیں ہوں. یا کچھ درست نہیں ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم جو پیج بعض دفعہ خطاطی کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اسکریپر سے یا کسی کٹر سے یا کسی نوکدار چیز سے ہم اس کو وہ ریموو کر لیتے ہیں. اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو تو وہ ہوں. ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. ہوں. اگر کچھ زیادہ بڑی غلطی ہو تو پھر ہمیں پورا وہ نیا لکھنا نیا پڑتا لکھنا ہے. جی پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے اس میں. صحیح صحیح. اچھا یہ جب آپ سوچتے ہیں جیسے آپ نے یا علی سوچا یا پھر کوئی آیت سوچی تو اس میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر جو آپ کی تصویر ہے جو بھی کیلیگرافی ہے ہر تصویر میں مختلف انداز آپ نے اپنایا ہے، جیسے اس میں علی کسی اور طرح لکھا ہے، حسین کسی اور طرح لکھا ہے، تو یہ ڈیزائن آپ کیسے سوچتے ہیں کہ اس کو میں ایسے لکھوں؟ دیکھا جائے نا جی یہ ایک اللہ کی عنایت ہوتی ہے. بے شک. یہ ذہن میں کچھ چیز آتی ہے. اب اس میں اگر دیکھیں نا کہ یہ علی جو ہے اس میں 14 دفعہ علی لکھا ہوا ہے. اگر اچھا. اس کو کاؤنٹ کریں گے تو صحیح 14 دفعہ علی لکھا ہوا ہے. صحیح. اور اس میں جو فزت برب الکعبہ، ہوں. یہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. یہ اصل میں پینٹنگ بنا رہا تھا رمضان میں. ہوں. تو اس وقت 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہے. بے تو شک. یہ ہوں. ساری چیزیں جو ہیں اس کی اگر آپ کلر دیکھیں بیک گراؤنڈ دیکھیں ہوں. تو یہ سارے اسی حساب سے آتے رہے. تو بہرحال یہ اس میں ایک بڑا جو واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ وہ یہ کہ اس کو بناتے ہوئے کم از کم 10-15 دن مجھے لگے تھے. ہوں. بعض دفعہ ایک چیز جلدی بن جاتی ہے لیکن کچھ ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے. تو میں یہ کام کر رہا تھا تقریباً کوئی رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. تو کچھ رنگ ایسے لگ گئے کہ جو کہ یہ پینٹنگ جو ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہوں. یہ بالکل خراب ہو گئی. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو میں بہت ہی مایوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن میں نے اس پینٹنگ کو اٹھایا اپنی چھت پہ لے گیا. اس کو میں نے سارا کیروسین آئل سے واش کر دیا. اب مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. اب ہوں. میں بیٹھا ہوں اور اس کے ڈرائی ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. میں نے اس کو پنکھا لگا دیا کچھ کر دیا تاکہ یہ جلدی سے خشک ہو جائے. تو ہوں. اتنے میں اذان ہوئی. میں نے اٹھ کے نماز پڑھی اور پھر یہ پینٹنگ دیکھ کے میں بیٹھ گیا. تو تقریباً اس پہ پھر میں نے اپنا وہ کام شروع کیا. تو یہ دن کے کوئی 12-1 بجے تک کے پھر جیسے میں یہ چاہ رہا تھا یعنی جو میرے ذہن میں ایک اسکیچ تھا کہ ہوں. جو اس پہ جو رنگ لگنے چاہیے تو وہ پھر جا کے لگے اور میں نے الحمدللہ شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر جا کے یہ پینٹنگ تیار ہوئی. اور اس پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت الگ سی پینٹنگ ہے جو کہ عام آدمی کے ذہن میں نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرم نوازی ہوتی ہے مالک کی اور ائمہ کرام کی. وہ ذہن میں عطا کرتے ہیں کوئی چیز تو وہ ہم کینوس پہ یا کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں. صحیح. جی. اچھا میں نے سنا ہے کہ جو آپ کی لکھائی ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. جو آپ دیکھیں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی لکھائی کو دیکھتے ہیں اور پھر جو شخصیت ہوتی ہے انسان کی اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈسپلنڈ ہے، یہ ایسا ہے، اس میں صبر ہے، نہیں ہے، مختلف. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟
देखिए जी, जहाँ तक लिखाई का ताल्लुक है, इंसान जब खताती शुरू करता है, तो उसमें सब्र व तहम्मुल और बहुत सारी चीज़ें, एक निखार और अ अ, बहुत सारे अल्फाज हैं जिन हम्म। पे वो अबूर हासिल कर लेता है। हम्म। यानी जैसे जैसे वो उसकी खताती अच्छी होती चली जाती है, वो उस पे अबूर हासिल करता जाता है, तो वो उसकी ज़िंदगी में भी एक ठहराव, उसकी शख्सियत में, और दूसरा उसके साथ रवैया लोगों के साथ, हम्म। ये इसमें ऑटोमेटिकली एक जो है वो उसकी शख्सियत पे असरअंदाज होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो उसका अब मैं बहुत सारी जगहों पे मसलन स्टेज पे भी जाके बोलना या कुछ करना, तो लोगों के साथ तारफ़ करना, तो ये उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये सारा उस खत्ताती का ही कमाल है। हम्म। जितनी मेरी मश्क वो ज़्यादा होती चली जा रही है, इतना ही अल्लाह पाक मुझे इन चीज़ों से नवाज़ता चला जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि इससे मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि ये खत्ताती को क्या हम थेरेपी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कि बाज़ औक़ात इंसान, क्योंकि कहते हैं ना कि आर्ट जो है अपना एग्रेशन निकालने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या खत्ताती को भी हम एंग्ज़ायटी के टाइम, डिप्रेशन के वक़्त अब एक थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल करके अपने आप को सुकून दे सकते हैं? जी, आपका सवाल जो है वो बड़ा अहम है। इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इंसान जब ये खताती वगैरह का काम शुरू करता है, हुँ। तो उसको बिल्कुल पुरसकून होना चाहिए। सही। यानी जब इंसान अ, कुरानी आयात पढ़ता है या कुरान पाक पढ़ता है या हदीस पढ़ता है, तो उस वक़्त सबसे पहले तो ये है कि वो बावुज़ू होना चाहिए। सही। और जब आप बावुज़ू होंगे, तो उस वक़्त ये गुस्सा और ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाती हैं। हुँ। तो जब हम इस ख़त को लिखते हैं हुँ। या शुरू करते हैं, तो हमारे ऊपर जो एक कैफ़ियत तारी होती है, यानी हुँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ हुँ। कि हम बिल्कुल पुरसकून तरीके से उसको पहले सोचते हैं कि हमने क्या लिखना है। वो हमारे ज़हन में होता है, उसका एक स्केच होता है, और उसकी जो कुछ बनावट या जो डिज़ाइन होता है, वो हुँ। हम पहले से थोड़ा-सा सोच लेते हैं। फिर हम उसको कलम को उठाते हैं और पेपर को सामने रखते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हुँ। हम उस काम को शुरू करते हैं। और कोशिश ये होती है कि जब हम उसको लिख रहे होते हैं, तो हमारी पूरी तवज्जो, हुँ। यानी कहीं और इधर-उधर नहीं होता। मैं जब ये काम शुरू करता हूँ, तो मैं अपने कमरे में अकेला बैठा होता हूँ, और हुँ। उसका दरवाज़ा जो है वो भी बंद होता है, और उसमें किसी आदमी का कोई दखल नहीं हुँ। होता। तो मैं बिल्कुल जो कुछ सोच के बैठा होता हूँ, उसके मुताबिक फिर उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं, हुँ। तो हमारी जो साँस होती है, उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रहे हैं, यानी आप एक बिल्कुल पुरसकून तरीके से बैठे हों हुँ। और उसके ऊपर आप लिखना शुरू करें। जैसे कि हमने ये आयत मुबारक लिखी है, और हुँ। इसको अगर आप गौर से देखें, तो हमारा उसके ऊपर इतना कंट्रोल होता है, यानी हमारे दिल की धड़कन और हाथ जो होता है, हुँ। वो उसकी अक्कासी करता है कि हमें कितने सुकून के साथ उसको लिख रहा हूँ। अब आप इसको गौर से देखें, हुँ। तो ये इसकी मसलन ये जब हम कश खींच रहे हैं या इसकी ये नीचे जो लिख रहे हैं, तो इसमें आप जो ये स्टेप देख रहे हैं, हुँ। ये हमारे वो दिल की धड़कन और हाथ का जो एक चलना होता है, हुँ। उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। सही। तो यानी ये इंसान की जो कैफ़ियत होती है कि हुँ। वो उसमें कितना महव है और कितने खलूस से उसको लिख रहा है, ये चीज़ें सारी ये ज़ाहिर करती हैं। सही, पूरी ईसीजी इस पर आ जाती है आपकी। ये बिल्कुल इस पे आ जाते हैं। सही। ये बहुत ज़रूरी होता है। हुँ। अब इस पे अगर आप गौर से देखें, तो इसके हर लफ्ज़ में, हर नुक्ते में, हर एक जगह पे हुँ। आपको वो स्टेप जो है वो नज़र नज़र आएँगे। आएँगे, तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि उस आदमी की पूरी तवज्जो जो है वो उसी तरफ है, और हुँ। वो
پورے کنٹرول کے ساتھ اس کو لکھ رہا ہے صحیح، یہ وہ چیزاں اتنی ہم نے ڈیپتھ میں کبھی نہیں سوچا تھا جی آیتوں کو دیکھ کر کہ اس میں اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اتنا دل کے ساتھ ہوتا نہیں یہ اس کا تعلق تو بہت زیادہ دل کے ساتھ ہوتا ہے ہے۔ جی اور اگر دل سے ہی کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو ہوں وہی جو ہے وہ زیادہ اثر بھی رکھتی ہے دیکھنے والے بھی ہیں وہ بھی اس کو اب بہت خوبصورت طریقے سے دیکھتے بھی ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں پسند بھی آتا ہے صحیح، یہاں پر ہم پھر دوبارہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور پھر اور بھی مزے مزے کے سوال سر سے کریں گے۔ جی اب بھی ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور میرے ذہن میں ایک بہت اہم سوال ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر سر ہمیں اس کا جواب دے تو ہمارے جو آنے والے جو بچے ہیں جن کی دلچسپی ہے خطاطی میں تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ سر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ جو آپ نے جتنی بھی خطاطی کی ہے اس کے جو پیجز ہیں شاید وہ ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں، کوئی کسی میں شائن زیادہ ہے کوئی اور قسم کا ہے۔ اسی طرح جو رنگوں کے بارے میں آپ نے بات کی وہ کچھ سیم کلرز میں ہیں کچھ ملٹی کلرز میں ہیں، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ بس رینڈم آپ کے ذہن میں خیال جو بھی آتا ہے اس کے حساب سے ہی آپ کرتے جی ہاں آپ نے کلرس وغیرہ کا جو پوچھا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں درود شریف لکھا ہوا ہے ہیں؟ تو اس میں جو ہم نے انک استعمال کی ہے وہی ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس کو ہلکا کر کے یعنی اس کی فیملی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے یعنی اس طریقے سے ایک ریلیٹڈ جو ایک چیز ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک دوسرا پیج ہے جیسے اس پہ ہے فوی علی ربکم کا زبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے تو اس میں نعمتوں کا ذکر ہے تو اس میں جو پیچھے بیک گراؤنڈ یا جو چیز بنی ہوئی ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آیت کا مفہوم ہو یا مطلب ہو ہم اس سے ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ڈالیں تاکہ اس کو جو ہماری لکھائی ہوتی ہے اس کو بھی مدد ملتی ہے اور وہ زیادہ خوبصورت نظر یہ ہوتا ہے صحیح۔ اچھا آپ نے پیپر کے بارے میں نہیں بتایا کچھ پیپر میں شائن ہے کچھ میں نہیں ہے تو یہ کسی طرح کے پیپر پر بھی ہم کیلیگرافی کر سکتے ہیں یا کوئی خاص پیپر ہی چاہیے ہوتا ہے اس جو پیپر ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے جس پہ قلم جو ہے وہ سموتھ اور اچھے طریقے سے چلے بعض پیپر ہوتے ہیں جو کہ جن پہ قلم جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں چلتی ہے انہیں ہمیں ملائم کرنا پڑتا ہے کچھ کیمیکل لگا کے اس کے اوپر وہ رنگ لگا کے پھر انہیں ہمیں جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے تاکہ وہ لکھائی میں جو ہے وہ زیادہ ہمیں امداد کر سکے یعنی اس سے جو زیادہ ملائم پیپر ہوتا ہے وہ ہم اس کے لیے خطاطی کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی اس میں آرٹ پیپر آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ایک کافی ہیلپ دیتا ہے تو دوسرے پیپر جو ہوتے ہیں وہ اس پہ لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جتنا کہ آرٹ پیپر پہ لکھنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ لطف آتا ہے قلم بھی اچھے طریقے سے چلتا ہے اور جہاں سے آپ چاہتے ہیں اس قلم کو اس طریقے سے ساتھ موڑ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے صحیح۔ اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا آپ کے گھر میں نے دیکھا ہے آپ ماشاء اللہ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کے خطاطی کی پریکٹس بھی دیتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا کہ جو لکھائی ہے وہ شخصیت کی عکاس ہوتی ہے تو آپ نے کبھی ایسا مطلب کرتے ہیں کہ بچے کے جب اپنی جو رائٹنگ ہے وہ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے ذہن میں بچے کا ایک اسکیچ بن جاتا ہے اور آپ جب اس کو اصل میں دیکھتے ہیں تو وہ واقعی ہی بچہ ویسا ہوتا ہے یا آپ دیکھ کے کہیں کہ یہ شرارتی ہوگا بچہ یا یہ بچہ بڑا ہی نفیس ہوگا تو کیا ایسے ذہن میں تصویر بن جاتی ہے بچے کی لکھائی دیکھ کے دیکھیں جی جہاں تک بچوں کی نفسیات کا شرارتوں کا تعلق ہے وہ تو صاف ذرا بچے ہیں وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس وقت وہ ہم انہیں خطاطی سکھاتے ہیں تو اس وقت ان میں یہ چیز باور کرائی جاتی ہے اور جب ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں لفظوں کے ساتھ اتنی دلچسپی ان کے ساتھ بنا دیتے ہیں مثلا ہم انہیں پوری ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ الف ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے
اس کی لمبائی کتنی ہے، یہ بے کا لفظ ایسے ہوتا ہے، کشتی کی طرح ہوتا ہے، جیم کا یہ دائرہ جو ہے وہ یہ دیکھیں اس کا یہ جو دائرہ ہے بیزوی ٹائپ کا ہے، اس کا یہ سائز اتنا ہوتا ہے، یہ سائز اتنا ہوتا ہے، اس کا دائرہ اتنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بجائے شرارتوں کے اس کی پوری توجہ جو ہوتی ہے وہ ہماری اس رائٹنگ کی طرف ہوتی ہے، بورڈ کی طرف ہوتی ہے، یا جو ہم پریکٹیکلی لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی پوری توجہ جو ہے وہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ کوئی پیرنٹس آپ کے پاس اس لیے ظاہر ہے وہ اس لیے لے کر آتے ہیں بچے کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ان کی ہینڈ رائٹنگ پہ کام کریں، لیکن جب آپ نے ہینڈ رائٹنگ پہ کام کر لیا تو بجائے یہ کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ شکریہ آپ نے ہینڈ رائٹنگ اچھی کر لی، وہ آپ سے یہ کہیں کہ شکریہ آپ نے اس کی شخصیت بہت اچھی بنا دی؟ جی، ایسا بھی کبھی ہوا؟ اب میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں ہوں جو کہ مردان میں ایک سکول ہے، اچھا وہاں سے وہ بچہ جو وہ اس کے والدین میرے پاس لے کے آئے، ہوں حالانکہ پشتو سپیکنگ اور ہوں وہ خطاطی سیکھنے کے لیے میرے پاس لے کے آئے، اور آپ یقین کریں گے کہ اس کی رائٹنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ کلاس 4 میں تھا۔ اگر کلاس 4 میں اگر اس بچے کی رائٹنگ دیکھیں تو میرے خیال میں ایف اے اور بی اے والے لڑکے ایسے نہیں لکھ سکتے جو کہ اس نے 2 مہینے میں اس کو امپروو کیا تھا۔ ہوں لیکن اس میں کیا تھی کہ ایک تو بچے کا شوق ہونا چاہیے، ہوں دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ کو ٹائم دے سکے۔ اب اس میں 2 مہینے میں جو اس نے محنت کی، آپ یقین کریں کہ کلاس میں اس کی جو ٹیچرز ہیں یا جو پرنسپل ہے وہ اس کی رائٹنگ کا پیج جو ہے وہ فوٹو کاپی کرا کے وہ باہر دروازے پہ لگاتے ہیں، یہ اچھا دیکھیں اس بچے کی رائٹنگ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو اس کی جو شخصیت ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور اس میں سب جتنے بھی کلاس کے باقی بچے ہیں، ٹیچر ہیں، ادارے کے ہیں، والدین ہیں، وہ اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی بدولت اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر میں ادارے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا آج کل کے دور میں بچے لکھائی سے پڑھائی سے بہت دور جاتے جا بھاگتے رہے ہیں، جاتے ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، موبائل کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ ان کی دلچسپی زیادہ ہے، اور یہ اب کیلی گرافی یہ چیزیں یا پینٹنگ اب وہ یہ چیزیں ختم ہو گئی، بلکہ وہ موبائل پہ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، پوسٹرز بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیجیٹل دور نے اس فن کو کتنا بچوں سے دور کر دیا ہے، اور اس سے بچوں کو کتنا، نسلوں کو کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے جی، اس میں ایک دو چیزیں تو ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو موبائل جو ہے نا اس کو کم سے کم بچوں کو کم سے کم دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو والدہ ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ یعنی بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بچہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور بچے کو وہ اس میں لگا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے وہ کر، حالانکہ میرے اپنے گھر میں جو بچے ہیں، میرے پوتے جو ہیں، میں ان کے لیے ایک مخصوص ٹائم میں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس وقت میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ اپنی کاپی، ہوم ورک کی کاپی یہ لے کے اب میرے پاس آ جائیں، اور وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی کاپی چیک کرتا ہوں، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہوں، اور ان کی والدہ کو پھر ان سے انہیں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو بیٹا اس نے یہ کام کیا تھا، یہ اس کا ہوم ورک رہتا ہے، اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کا یہ ہونا چاہیے، یعنی ایک سربراہ کو ان بچوں سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کو اپنے اس حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی کریں گے، موبائل دیکھیں گے، وہ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ کاپی پہ بنائیں گے، کارٹون بنائیں گے، لیکن اگر آپ ان کی توجہ اس رائٹنگ کی طرف کرا دیتے ہیں تو وہ آپ یقین کریں گے وہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تو وہ بچے کی ایک تو خط اچھا ہو جائے گا، اس کی کلاس میں ایک اچھی رسپیکٹ ہو جائے گی، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ بھی نکھر جاتی ہے۔ تو یہ خطاطی جو ہے، خوش خطی جو ہے، اس کا ایک بہت اہم کردار ہے جو کہ ہمیں اگر پوری توجہ دیں
گھر پہ بھی اور کلاس روم میں بھی ہوں تو بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا صحیح. اچھا، ہم پہلے بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ بات کی کہ خطاطی کا تعلق شخصیت سے ہے، پھر آپ نے بتایا کہ خطاطی کا تعلق دل سے بھی ہے. ہے جی. کیا خطاطی کا تعلق خون سے بھی ہے؟ میں نے ایک ڈرامہ دیکھا، بڑا ہی مشہور ڈرامہ، اس میں ایک خطاط ہوتے ہیں اور پھر ان کا ایک پوتا ہوتا ہے جو بالکل خطاطی سے دور ہوتا ہے، لیکن وہ ہر وقت اپنے پوتے کو کہتے ہیں کہ نہیں، تم خطاطی کی طرف ہی آؤ گے کیونکہ تمہارے خون میں خطاطی ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جیسے آپ نے اپنے پوتوں کا ذکر کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا فن ہے یہ آپ کی اگلی نسلوں میں خود بخود ہی ٹرانسفر ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، جہاں تک ٹرانسفر کا تعلق ہے نا، ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جتنا بھی یہ کچھ سیکھا ہے، ہوں چاہے ملک کے اندر کچھ لوگوں سے یا ملک سے باہر، ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں دوسروں تک ٹرانسفر کروں. اس میں چاہے وہ فیس بک کے اوپر، ہوں چاہے واٹس ایپ پہ، ہوں یعنی لوگ زیادہ تر آج کل اس میں میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر میں بہت سارے اچھے علامہ اقبال کے اشعار یا کچھ قرآنی آیات ہوں یہ لکھ کے لگا دیتا ہوں. تو آپ اب خود لکھتے ہیں جی آپ؟ خود لکھ کے اچھا. تو وہ میں صحیح. وہ اس پہ فیس بک پہ لگا دیتا ہوں. ہوں اور اس میں نے دیکھا کہ کم از کم وہ جو میرا علامہ اقبال کا شعر ہوتا ہے یا پنجابی کے بابا بلے شاہ کے کچھ شاعری کے کچھ اشعار ہوتے ہیں جن سے ایک سبق حاصل کیا جاتا ہے، وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لکھ کے لگاؤں. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو کم از کم 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈیلی اس کو دیکھتے ہیں صحیح. اور اس پہ اپنے ریمارکس بھی دیتے ہیں. تو ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا ایک طریقے سے وہ بھی جو ہے وہ سلسلہ ان لوگوں تک ہوں خطاطی کا پہنچ رہا ہے. صحیح. لیکن جہاں تک بچوں کا ہے تو بچوں کے لیے اسکول لیول پہ میں یہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سے اسپیشلی یہ درخواست کروں گا کہ ایک تو وہ اپنی رائٹنگ ٹھیک کریں اور دوسرا اپنے بورڈ جو ہے وہ اس کو درست کریں. ہوں اور جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، بچے اس کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں اور اس سے ہوں وہ ان کی رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر. صحیح. اچھا، ماشاء اللہ آپ نے اتنے سارے، ابھی جو بات آپ نے کی مجھے بہت ہی پسند آئی کہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور میں شاید یہ فن بہت پیچھے رہ گیا، لیکن آپ نے بہت خوبصورتی سے اس فن کو ڈیجیٹل دور کے ساتھ ہی کنیکٹ کر کے فیس بک اور ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے پھیلا رہے. ماشاء اللہ آپ اس طرح بھی لکھتے ہیں، یہ شاہکار بھی آپ نے بنائے، آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ گفٹ بھی کرتے ہیں. یقیناً یہ مختلف ایگزیبیشنز میں ڈسپلے بھی ہوتے ہیں، لوگ خود سے بھی لے جاتے ہوں گے، جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب مجھ سے یہ لے گئے پینٹنگ. تو آپ کی پینٹنگز کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، آپ کی اپنی فیوریٹ پینٹنگ کون سی؟ کوئی ایک شاہکار جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ میرے دل کے بہت ہی زیادہ قریب ہے؟ دیکھیے جی، کام تو ہاں مجھے یہ 30-35 سال ہو گئے لگاتار کرتے ہوئے، ہوں تو اس میں بہت ساری پینٹنگ میں نے بنائی. ہوں لیکن جو ایک شاہکار کے طور پہ آپ کو وہ کہیں گے نا، تو اس میں یہ 2 پینٹنگ جو ہے نا، یہ ایک حسین والی اور ہوں ایک یہ علی والی. ہوں یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ میں نے گفٹ کیے اور بہت سارے لوگ اس کی فرمائش بھی کرتے ہیں. ہوں لیکن ان کے اوپر جو میں نے میں اپنی باقی ساری پینٹنگ دیکھتا ہوں تو گھوم پھر کے میری نگاہ جو ہے وہ انہی کے اوپر آ جاتی. صحیح. ایسے ہی ہمارے ایک بہت شاندار دوست سے اب بات آ گئی، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. وہ ہر سال 40 آدمیوں کو زیارات پہ لے کے جاتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے جی. امیر حسن ترمذی صاحب اسلام آباد سے تعلق ہے ان کا، اور ہوں بائی ایئر وہ لے کے جاتے تھے. اور وہ ایک دن میرے گھر پہ تشریف لے کے آئے اور انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ اور تو میں خواہش صاحب میں آپ سے کچھ نہیں لیتا، بس یہ علی والی پینٹنگ جو ہے نا وہ آپ مجھے دے دیں. تو وہ اوریجنل پینٹنگ جو تھی وہ ان کے دفتر میں جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے لگائی. اور جتنا عرصہ وہ رہے
وہ ان کی پینٹنگ وہیں پہ لگی ہوئی ہے۔ ہوں، تو بہرحال ایسی ایک اور پینٹنگ ہے جو وہ اس میں میرے تقریباً 6 ماہ خرچ ہوئے تھے۔ وہ آیت مبارک تھی، ان حاذی امتکم امتن واحدتن وانا ربکم فاعبدون، بس تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ میں نے آپ کو سینڈ کی تھی، وہ آپ کے اس پہ ہے، اس جی، کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو وہ اس پہ تقریباً 6 منتھ لگے ہوئے تھے۔ تو اس میں مختلف مذاہب، مختلف کلر آیت کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ایک مین جو ہے وہ خانہ کعبہ کا وہ ایک سکیچ ہے، اور وہ جتنے بھی رستے جا رہے ہیں تو وہ وحدت کے طور کے اوپر خانہ کعبہ کے اوپر جاتے ہیں۔ ہوں، تو اس پہ میرا بہت زیادہ ٹائم لگا تھا، اور وہ بھی مختلف اداروں میں مختلف جگہ پہ اس پینٹنگ کی نمائش ہوئی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے وہ پہچانی جاتی صحیح۔ اب اختتام کی طرف چلیں گے، لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے، میں یہاں پوچھنا چاہتی ہوں۔ آج کل کا دور آپ نے دیکھا کہ صرف فن کو ہابی کے طور پر لینا یا شوق کے طور پر رکھنا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت ساری جو پینٹنگز ہیں وہ گفٹ کی، تو ذریعہ معاش کیسے بنائیں ہم؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیلی گرافی کو ذریعہ معاش بھی بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس کو صرف فن ہی رہنے دینا چاہیے؟ ہے۔ بہت گہرا سا سوال ہے، اور اس کی اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ ہوں، دیکھیے، یہ جتنی چیزیں ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے۔ ہوں، پیپرز ہیں، انکس ہیں، کینوس ہے، رنگ ہیں، تو ان پہ کافی کچھ خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی فریمنگ پہ کافی ساری چیزیں خرچ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اب شروع میں اگر دیکھا جائے نا تو گیلریز وغیرہ میں ہم لگاتے تھے ان پینٹنگ کو، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو چیف گیسٹ آتا ہے یا اور کوئی جو لوگ دیکھنے آتے تھے، اس میں سے 1-2 پینٹنگ جو ہیں وہ خرید کے لے جاتے تھے۔ تو ہم نے جو کچھ کیا ہوتا تھا، خصوصی میں اپنا ذکر کر رہا ہوں، ہوں، کہ میں نے اس کو کبھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، صحیح۔ کہ قرآنی آیات کو اس طریقے سے ان کی قیمت لگانا، یہ میں ہوں، ہوں، پسند نہیں کرتا۔ لیکن وہ اس طریقے سے کہ چلیں، اس طریقے سے اگر وہ کچھ آدمی لے کے جاتا ہے تو ہوں، ہم اسی ہدیے میں یا اسی قیمت میں ہوں، ہم اپنا دوسرا مٹیریل جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب اس کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ جب ہم گیلری میں لگاتے ہیں، ہم اپنا کرایہ، اپنی چیزیں لے کے وہاں پہ لگاتے ہیں، اور پھر وقتی طور پہ جو صاحب آتے ہیں وہ اس کا بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ بڑی تالیاں بجاتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں۔ ہوں، لیکن 3 دن ایگزیبیشن ہونے کے بعد پھر ہم ان چیزوں کو سمیٹ کے اپنی ہی کنوینس پہ گھر میں لا کے رکھ دیتے ہیں، ہوں، یعنی نہ کوئی اس کو خریدتا ہے۔ ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ میں جو چائنیز وغیرہ کی یا جو دوسری پینٹنگ ہے، وہ ہوں، اتنے سستے داموں مل رہی ہیں ہوں، کہ وہ اگر لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہ بازار سے 2,500-3,000 کی خریدی اور وہ جا کے گفٹ کر دی۔ ہوں، لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ ہمیں گفٹ کر دیں۔ تو میرے پاس اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کاپی جو ہے نا وہ اس وقت بھری پڑی ہے۔ جو لوگ اچھے ملک کے نامور علماء کرام، سیاستدان، خطاط حضرات جو میرے پاس آتے ہیں، اور وہ اس کاپی پہ اپنے ریمارکس بھی لکھتے ہیں، ہوں، اور جاتے ہوئے میں انہیں وہ کوئی چیز گفٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ سارا خرچہ جو ہے وہ میں اپنے پاس سے کرتا ہوں۔ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اس میں مجھے کوئی بلکہ بات آ گئی گھر کی ہے تو وہ گھر سے مجھے بعض دفعہ میری بیگم کہتی ہے کہ یہ آپ اتنا خرچہ جو اپنے پاس سے کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کچھ ریٹرن بھی ملے، لیکن الحمدللہ میں اپنے شوق کی خاطر یہ سارا کچھ کرتا ہوں، وہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے مجھے وہ کچھ نہ کچھ پورا کرتے رہتے صحیح، ہیں۔ جی صحیح۔ الحمدللہ۔ ایک آخری سوال،
ہماری نوجوان نسل جو یہ خطاطی کے آپ کہیں کہ شوق کو رکھتی ہے، ان کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں؟ دیکھیے جی، اس میں ہمارا جو فرض کیا ادارہ ہے، خانہ فرہنگ ہے، یا پھر آرٹ کونسل وغیرہ ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بچوں میں وہ ایگزیبیشن یا مقابلہ کراتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ ارینج کرتے ہیں، پیپر وغیرہ کلرز وغیرہ وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ پھر اسکول کے بچے یا بچیاں جو ہیں وہ اس میں شرکت کرتی ہیں. ہم انہیں ایک سبجیکٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلاً ہم نے پچھلے دنوں ایگزیبیشن کرائی، تو وہ لکھا کہ آپ نے سورہ انا انزلنا لکھی ہے، تو وہ اس پہ یا محرم کے حوالے سے ہم نے ایک کربلا کے اوپر ایک سیمینار رکھا اور اس پہ ان کو پینٹنگ دی کہ آپ نے بنانی. تو مختلف بچوں نے اپنے اپنے انداز میں وہ چیزیں بنائیں. ٹھیک ہے جی. ان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کچھ ادارے بڑے بڑے جو ہیں، مثلا جیسے یہ اہم اسکول ہے، تو یہ جیسے کچھ بچوں میں یہ ایک آپس میں مقابلہ کرا دیتے ہیں، کوئی ایک آدھ سبجیکٹ انہیں دے دیتے ہیں، تو اس میں بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے وہ تخلیق کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نمائش لگائیں گے، تو ایک دوسرے جو بچے ہیں وہ دیکھ کے ان میں آگے بڑھنے کی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں یہ انکریجمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کچھ بنانا ہے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے، مختلف ادارے جو ہیں وہ اگر یہ کوشش کریں، تو اب دیکھیں نا، گورنمنٹ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ کم از کم یہ جو خطاط ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، انہیں اتنا تو کچھ سپورٹ کریں کہ وہ اپنے یہ اخراجات جو وہ پورا کر سکے. لیکن وہ اس پہ کوئی سوچتا نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرتا ہے. بہرحال اس کی طرف تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی، اور اس سے ہمیں بہت سارے میسیجز بھی ملے. اور اس بار میں اپنے پروگرام کا اختتام وہ میسیجز کی سمری بتا کے نہیں کروں گی، بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ اس پروگرام کو خود دیکھیں اور اس میں سے وہ سارے میسیجز نکالیں جو ہمارے خواجہ صاحب نے ہمیں بتائے ہیں، اور وہ بہت ہی ڈیپ میسیجز ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. اور اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ یہ حروف جو ہم دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت دنیا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا کلچر ابھی بھی بہت ہی خوبصورت اور باوقار ہے. نقش الفاظ میں ایک روح پھونک دیتا ہے، دست خطاط حروف کو جب زباں دیتا ہے. جی، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، اور آپ آگے بھی ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا، پذیرائی دیتے رہیے گا، اور ہمیں بتاتے رہیے گا کامنٹس کے ذریعے کہ ہم اپنے پروگرام میں مزید کیا آپ کو دکھائیں اور اس پہ کیا بہتری لائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اگلی دفعہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.